عمر صاحب یہ ہمارے دو مہمانوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ اپوزیشن کا سٹانس معاملے میں ویٹ رکھتا ہے کہ آپ کو ڈسکس ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا. میں بار بار یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں آپ کی ڈیموکریٹک روٹس کے حوالے سے, جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی آپ کے ملک میں پراپر جمہوریت ہے یا نہیں ہے, یا یہاں پہ بس ایک جگہ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا گیا, ایون تو چاہے وہ فیصلے درست ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے اوپر پارلیمنٹ کی ایک مہر لگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج اس پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا بھی جا رہا ہے تو آپ نے ایک امیج یہ دیا کہ واقعی آپ کی پارلیمان واقعی بہت کمزور ہے کہ جس کے سامنے یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ منصور صاحب, یہ بات درست ہے کہ یہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے خاص کر فلسطین کو لے کر, اور اس کا ہمارے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا, ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں بنیادی طور پہ کہ دونوں فریڈم کی یا اس حوالے سے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قابل نہیں سمجھا اس ایوان کو, جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چلیں جیسا بھی ہے ایوان تو ہے, اتمام حجت کے لیے صحیح, ہمیں آپ بتا دیتے کہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں یہ میسج آتا کہ کم از کم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. چلیں اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہمارے یہاں ایک بڑا ہائیسٹ فورم جس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہا جاتا ہے, جس میں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں بیٹھتے ہیں, وہاں بیٹھنا چاہیے تھا. دیکھیے جب آپ قومی مفاد کی بات کرتے ہیں, کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. بطور پاکستانی یہ میرا حق تو ہے کہ میری قوم یا میرا ملک کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں آپ کی رائے یا میری ایک رائے ہے, اس کے پروز کیا ہے, اس کے کونس کیا ہیں, آپ کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہ صرف کہہ دینا کہ قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے یا یہ الائنمنٹس ہو گئی ہیں تو یہ بڑا ویگ آرگومنٹ ہے. میں اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں, ہم نے اسی طرح کے فیصلے, اس طرح سے جڑا ہوا کیس تو خیر نہیں, افغانستان کے معاملات کے اوپر بھی ہم فیصلے ایک طرفہ کرتے رہے. ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے رہے, نہ کسی کیبنٹ کے اندر ہوتے رہے, وہ فیصلے ناکام ہو گئے. اب اس کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی سے پوچھنا ہے, کیا نون لیگ سے پوچھنا ہے, تحریک انصاف سے پوچھنا ہے, یا کسی اور ایکس وائی زی سے پوچھنا ہے؟ اسی طرح سے جب بھی جس طرح یمن کی ایک مثال ماضی کی موجود ہے, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ بات کی بات ہے, لیکن قومی فیصلہ تھا. عمران خان نواز شریف کو اس سے الگ تو نہیں ہو سکتے آپ جس طرح سے, اسی طرح سے ہونا یہ چاہیے تھا. یہ جو آپ ٹرمپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے سوالات جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس لیے جا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا اگر متبادل کوئی آ بھی رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے, اقوام متحدہ کو رول پلے نہیں کر رہا تھا. یہ جو سارے کا سارا مسئلہ ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہی ہے. یعنی اگر یو این سیکورٹی کونسل رول نہیں پلے کر پائی تو کس کی وجہ سے نہیں کر پائی؟ ویٹو آپ کرتے تھے. اگر یو این رول پلے نہیں کر پائی تو وہ کرتے تھے. اس کی جو کاؤنٹر آرگومنٹ دی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ امریکہ جو کچھ کرتا رہا ماضی کے اندر وہ ڈفرینٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, وہ اس سانچے کا ہے ہی نہیں, وہ چیزوں کو کرنے کے اوپر ڈوئر ہے جسے کہتے ہیں. تو اگر وہ اب ایک پلان کر رہا ہے کہ جی اس طرح کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو رہا ہے. دیکھیے وہ ہم نے دیکھا کہ جب پہلا سیز فائر کا میٹر آیا اور یہ اس وقت پوائنٹس 20 پوائنٹ ہمارے سامنے آئے, اس کے بعد بھی کیا اسرائیل کو آپ روک پائے فلسطین کے اوپر کرنے کے حوالے سے؟ لیکن ایک بات ضرور اور ہمیں پریکٹیکلی بھی کرنی چاہیے بطور ایک جو ہماری اسلامک کنٹریز ہیں, میں اس پرسپیکٹو سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر پاکستان کی جو پالیسی ہمیشہ رہی ہے, ایک تو ہمارا اپنا پرنسپل سٹینڈ رہا ہے, دوسرا ہم نے ہمیشہ گلف کنٹریز کے ساتھ الائن کیا ہے, جس میں اگر سعودی عرب ہے کیونکہ سب سے پہلے سٹیک ہولڈر تو وہی ہیں. 67 کی وار بھی تو ہم نے ان کے ساتھ ہی لڑی نا, ہم نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا. تو اگر عرب ملک جا رہے تو میرے خیال ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. ہم کیا سعودی عرب کے فیصلے کے خلاف جائیں, کیا ہم ٹرکی کے فیصلے کے خلاف جائیں؟ تو پاکستان کے لیے ظاہر پوزیشن بہت وہ مشکل والی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آسان ہے, لیکن بہت بہتر ہوتا. جس طرح سے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ نے مشکل فیصلوں میں بھی کچھ بات کرنی ہو تو جس کو نیشنل ریزالو کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت اچھا ہوتا کہ جب تحریک تفضیہ نے پاکستان کے فورم سے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کیا گیا, آپ ان کیمرہ کر لیتے. اگر آپ ان کیمرہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ پارلیمانی لیڈرز کو بلا لیتے, آپ کسی لیول کے اوپر کم از کم یہ تاثر دیتے کہ یہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا نعیم الرحمان صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, مصطفیٰ نواز کھوکر کی, یا آج رضا ربانی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ نہ آتا. کم از کم پتہ چلتا کہ پاکستان کی قوم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ایون اف کے بغیر ہم سارے ایک جگہ کی. صاحب ظاہری بات ہے جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اوپر تو ویسے ہی بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے لوگوں کا پھر اعتبار اور بھی کم ہوتا ہے کہ جناب ہمارے نمائندوں سے اگر ایک ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا, ڈیبیٹ بھی نہیں کیا جا رہا, تو پھر یہ نظام کیا ان کو وہ جگہ پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر بھی رہا ہے کہ نہیں؟ منصور صاحب, ہم جس جگہ پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گئے ہوئے ہیں, مخالفت میں, نفرت میں, تعصب میں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ مودی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جی مودی کے لیے بہت اچھا موقع تھا جب اس نے حملہ کیا. ہم تو یہاں پر چلے گئے ہیں کہ ہم شیخ مجیب کو یہاں پر ہیرو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب شیخ مجیب
جو تھا وہ جمہوریت کا بہت بڑا علم بردار تھا، حالانکہ خود بنگال کی فوج نے جس طرح اس کے ساتھ کیا یا اب حسینہ واجد کے ساتھ ہو رہا ہے، میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ایک برادر حیثیت والی تو علیحدہ کر دیجئے، ہم یو اے اور قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنی اس اپوزیشن پہ ٹرسٹ کروں کہ وہ حکومت کے اور ریاست کے اچھے تعلقات کو آگے چلنے دے اور وہ اس پر حملے نہ کرے، تو میں اس پر ٹرسٹ نہیں کروں گا۔ آپ اور پاکستان کی اپوزیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں پاکستان اس لیے ٹرسٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ صرف اور صرف شہباز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے یا عاصم منیر کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خلاف بولیں گے۔ دیکھیے جب پارلیمنٹ ہے نا، وہاں سے ہمیں کوئی یہاں سے اتفاق رائے نہیں ملے گا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہاں پر اپنے ایون انڈیا جیسے دشمن کے مقابلے میں ہمیں یہاں پر اتفاق رائے نہیں ملتا۔ آپ آج بھی قرارداد رکھ کے دیکھیے، اسے کہیں کہ متفقہ پاس کر دیں، وہ نہیں کریں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں تو کہتا ہوں اتفاق رائے بے شک نہ ہو، لیکن نہیں پھر اس سے پھر نکلے گا کیا؟ پھر وہاں پر جو تقریریں ہوں گی وہ قوم کو کنفیوز کریں گی، وہاں پر جو تقریریں ہوں گی، وہاں پہ جو موقف آئے گا وہ قوم کو ہی نہیں کنفیوز کرے گا۔ پھر وہاں سے بہت ساری چیزوں پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ دیکھیے بات سنیں، بہت ساری چیزیں حساس ہیں۔ میں ابھی جو حوالہ دے رہے تھے، میں ذاتی طور پہ جو ہے چونکہ مجھے تو 25-30 برس ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے، میں حوثی قبائل والا جب ایشو تھا اور پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا، میاں محمد نواز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے اور شاہ محمود قریشی جو تھے اس سب کو اپوزیشن کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، تو کہا گیا کہ پاکستان غیر جانبدار ہو جائے۔ پاکستان غیر جانبدار ہو گیا، پارلیمنٹ نے یہ رائے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا حال ہوا؟ یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا حال ہوا؟ اس کے بعد میاں نواز شریف نے اس کی جو قیمت ادا کی، جس طرح وہ باہر نکلے، جس طرح وہ خطوط آئے، وہ سارا کچھ کیا تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ملک کا مفاد نہیں دیکھتے، ہم صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ مجھ سے مجھے ایک بہت بری عادت ہے کہ میں جو آپ کو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، میں آف دی ریکارڈ بھی آپ کے ساتھ وہی بات کروں گا، میرا اس سے ہٹ کے موقف نہیں ہوگا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کو بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اصولی بات مجھ سے پوچھیں گے، ہاں جناب ڈیبیٹ ہونی چاہیے، میں اس سے پھر آگے یہ کہوں گا کہ ہاں پھر ہمیں اس کے بعد مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے۔ کیا ہم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ہماری جمہوریت کو ابھی میچور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام ارکان، میں احترام کرتا ہوں، بڑا مشکل الیکشن لڑتے ہیں، لڑ کے وہاں پر پہنچتے ہیں، میں یہ کہوں آپ کو کہ وہ سارے کے سارے پارٹی ڈسپلن کے اتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے لائن آ جانی ہے انہوں نے وہی لائن لینی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا بہت بڑا۔ میں چونکہ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کا پریزیڈنٹ بھی رہا، سیکٹری بھی رہا 2 برس، لہٰذا میں بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ ہم جو ہے یقینی طور پہ جو حکومت نے لائن دینے نہیں تھی وہی آنی تھی، لیکن اس کے اندر سے جو کچھ نکلنا تھا اور جو اس کے اندر سے مشکلات نکلنی تھی، جو دیکھیں آج ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سے تشکر پاکستان کے نعرے لگے، کہتے ہیں نا سر۔ اگر یہی پارلیمنٹ یہاں سے کچھ لوگ اٹھتے، حکومت کو، شہباز شریف کو، عاصم منیر کی یہی جو آج جو ملاقات تھی اس کو خراب کرنے کے لیے امریکہ کے حوالے سے نعرے بازی ہو جاتی، سعودی عرب کے حوالے سے ہو جاتی، ایران، قطر، کسی بھی حوالے سے ہو جاتی، سر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔